بات سمجھ میں نہیں آتی پاکستان کے اندر جو توہین رسالت کا لا بنا ہوا ہے اس کے اندر ہمیشہ غیر مسلم کیوں پھنستے ہیں؟ کہ میں نے کبھی بھی کسی غیر مسلم کو توہین کرتے ہوئے آپ کے ریلیجن کی پاکستان میں رہتے ہوئے یا آپ کے مذہب کا مذاق اڑاتے ہوئے یا کسی مسلمان کو قتل کرتے ہوئے یا کسی طریقے سے کسی بھی اسلامک ریلیجن کے جو آپ کے ریچولز ہیں اس کا مذاق اڑاتے نہیں سنا۔ اس کے اندر وہ مسلمان کیوں نہیں ہینگ کیے جاتے جو خود توہین رسالت کی جا کے جھوٹی رپورٹیں درج کرواتے ہیں؟ جب آپ رپورٹ درج کرا رہے ہوتے ہیں تو آپ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف الٹی سیدھی باتیں بولتے ہیں کہ اس نے یہ بولا جبکہ اس شخص نے نہیں بولا ہے، وہ بریز بھی ہو جاتا ہے اگر بعد میں، لیکن اس سارے چکر کے اندر وہ مسلمان کیوں نہیں ہینگ کیا جاتا جس نے جھوٹی رپورٹ درج کروائی ہے؟ وہ بھی توہین رسالت ہے، یہ بھی تو ایک گناہ ہے کسی کے اوپر بے گناہ الزام لگانا، وہ بھی اتنا دیکھنے میں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مائنورٹیز ہیں یہ لا صرف اور صرف ان کے خلاف ہے، اور اگر عدالت کسی بھی ثبوت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بری بھی کر دیتی ہے، وہ فری بھی ہو جاتے ہیں اس گناہ سے جو انہوں نے بیسکلی وہ جرم انہوں نے کیا ہی نہیں ہوتا، تو اس کے باوجود سارے تھرڈ کلاس گھٹیا قسم کے وہ فالتو لوگ جنہوں نے جھوٹے مقدمے درج کروائے ہوتے ہیں وہ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ جھوٹا کیسے آپ نے عدالت نے اس کو بری کیا۔ واٹ از دس؟ کم سے کم اپنے ذہنوں میں تھوڑا سا سینس ڈیولپ کریں کہ توہین کسی کے خلاف بھی جھوٹے الزامات لگانا ایک اٹس سیلف جرم ہے، گناہ ہے، اور نہ کہ آپ رسول خدا کے نام کے اوپر الٹی سیدھی باتیں صرف اور صرف اس وجہ سے درج کروا دیجیے جا کے رپورٹ کے اندر کہ آپ کو اس شخص سے کوئی پرسنل ایشو ہے۔ تو مولویوں کو بھی ہینگ کرنا شروع کریں تو یہ کنٹرول ہو جائے گا۔ وہ لوگ کیوں نہیں اریسٹ ہوتے ہیں جنہوں نے کرسچنس کے گھروں کو جلایا، ان کی پوری پوری آبادیوں کو لاہور کے اندر جلا دیا گیا ہے؟ احمدیوں کی لڑکیوں کو، ان کے بچوں کو آپ نے زندہ جلایا، ان کے مردوں کو آپ نے مارا ہے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آپ ان کی ریلیجن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اٹس اوکے، وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ کافر بھی نہیں ہیں، لیکن اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ود ان اسٹیٹ کسی بھی شخص کو جو بھی ریگارڈلیس آف دیئر ریس، کلچر اور ریلیجن ان کو انصاف پرووائڈ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کے مذہب میں اتنا زبردست سوشل سسٹم اسلام نے بنا کے دیا ہے کہ آپ کا پڑوسی اگر تکلیف میں ہے تو آپ اسلام سے خارج ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ صاف لفظوں میں کیا کہہ رہے رسول؟ آپ کو رسول کی بات میں بلیو نہیں ہے؟ تو اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے یا اس کو تکلیف ہے تو اس کا حساب ضرور ہوگا، لیکن اس کے مذہب کا، اس کے ایمان کا حساب آپ کو نہیں دینا ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔